السلام علیکم، خوش آمدید، مرحبا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس سے پہلے یہ یاد میں ہم لوگوں نے سامری کے بارے میں پڑھا تھا کہ سامری کون تھا اور بنی اسرائیل کی توبہ کا کیا طریقہ تجویز کیا گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا تھا کہ کیسے توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول ہوگی۔ کل ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ وَإِذْ، اور جب، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے، لکا تیرا، حتیٰ یہاں تک، نر اللہ، ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو، جہرتن سامنے یا ظاہرہ، یعنی سامنے اللہ کو دیکھ نہ لیں، ہم آپ کا یقین نہیں کرتے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ فَأَخَذَتْكُمُ، پھر پکڑ لیا تم کو، صاعقۃ، بجلی نے یا کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اب یہ قصہ ایسے ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے تورات لا کر پیش کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، آپ لوگوں نے کہا تھا کوئی شریعت ہو، کوئی کتاب ہو، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ میں کتاب لے آیا ہوں، آپ اس کے مطابق، اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو جو بعض گستاخ تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے یہ کہہ دے کہ یہ کتاب میری ہے تو بے شک ہمیں یقین آ جائے گا، لیکن زبانی جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی آپ کے کہنے پہ ہم نہیں یقین کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی طور پر ان کو لے آؤ۔ تو یعنی انہوں نے کہا کہ جب اللہ ہم سے کہہ دے گا ہمیں یقین آ جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو، جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کو چنا اور چن کے ساتھ لے کر کوئی دور پر روانہ ہو گئے، یعنی کوئی دور پر ان کو لے کے چلے گئے۔ وہاں پہنچنے پر اللہ تعالیٰ کا کلام ان لوگوں نے خود سنا اپنی کانوں سے۔ تو اس وقت انہوں نے ایک دوسری بات کر دی کہ ہم کو تو کلام سننے سے نہیں پتہ لگتا کہ یہ کلام کس کا ہے، اب خدا جانے گے کہ کون بول رہا ہوگا۔ خدا، اگر ہم خدا کو سامنے دیکھ لیں گے، اللہ کو ہم دیکھ لیں گے تو پھر ہم اللہ کو مان لیں گے۔ اب چونکہ دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتا، تو اس لیے اس گستاخی پر ان پر بجلی آ پڑی اور سب کے سب وہیں ہلاک ہو گئے۔ اب یہ اتنی بدبخت قوم تھی کہ اپنے نبی کو انہوں نے اتنا ستایا، اتنا تنگ کیا۔ اب آئندہ اسباق میں پڑھیں گے انہوں نے ایسے ایسے کام کیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ صحابہ سے یہ بھی فرمایا کہ تم نبی علیہ السلام سے ایسے سوال مت کرو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیا، یعنی ان کو تنگ کیا تھا۔ تو یعنی انہوں نے ایسا تنگ کیا اپنے نبی کو کہ جب کتاب، پہلے کہنے لگے کتاب لا کے دے، جب کتاب لا کے دے دی گئی تو پھر کہنے لگے کہ ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اگر اللہ ہم سے یہ کہہ دے کہ یہ میری کتاب ہے تو پھر ہمیں یقین آ جائے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام آدمیوں کو، 70 آدمیوں کو ساتھ لے کے کوئی دور پہ گئے، خود کانوں سے آواز سن کے اس گستاخ قوم نے پھر انکار کر دیا، پھر کہنے لگے ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ جیسے غفور الرحیم ہے تو ایسے اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، ان پر کڑک یعنی بجلی بھیجی۔
تو اس بجلی جب ان پہ پڑی تو سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ تو اب اس آیت میں یہی کہا گیا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ ہم نہیں مان لیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تم پر کڑک یا بجلی آ پڑی، پکڑ لیا تم کو بجلی نے یا کڑک نے یا آ پڑی تم پر، اور تم اپنی آنکھوں سے اس بجلی کو آتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ ثم بعثناكم، پھر اٹھا کے کھڑا کیا ہم نے تم کو، تم کو، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب یہاں پہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے گئے، اب انہوں نے گستاخی کر دی تو ساروں کے سارے اللہ کی پکڑ میں آ گئے، اللہ کی عذاب میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو زندہ کیا، دوبارہ اٹھایا تمہارے مرنے کے بعد، تاکہ تم شکر ادا کرو یا اللہ کا احسان مانو۔ جب ان لوگوں پر بجلی پڑی آ کے کڑک، یہ سارے کے سارے مر گئے۔ تو دوبارہ زندہ کرنے کا قصہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، بنی اسرائیل تو ویسے ہی میرے سے بدگمان رہتے ہیں، ویسے ہی میرے دشمن ہیں، مجھے نہیں مانتے، اب ایک نیا ہی بہانہ ان کو مل جائے گا، وہ کہیں گے کہ موسیٰ نے جو ہے وہ ہمارے بڑے سرداروں کو ایک تدبیر کے ساتھ یہاں سے لے کے گیا اور جا کے ان کا کام تمام کروا دیا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام بہانے سے لے کے گئے ہیں اور ہمارے بندوں کو مروا دیا ہے، تو یہ میرے پہ تہمت لگائیں گے، تو آپ مجھے اللہ اس تہمت سے محفوظ کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اپنی رحمت سے دوبارہ زندہ کیا، لیکن یہ اتنی بدبخت قوم ہے، مرنے کے بعد اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد مر گئے، پھر دوبارہ زندہ ہوئے، پھر جب دوبارہ آئے تو پھر انہوں نے وہی کام کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔